السلام علیکم دوستوں، میں ہوں دہلی خاص کچن سے اور میں آج آپ کے لیے لائی ہوں ایک بہت ہی اچھی سی ریسیپی جس کا نام ہے سندھی بریانی۔ اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں سندھی بریانی کے یہ انگریڈینٹس ہیں ہمارے پاس۔ اور یہ دیکھیں، یہ ہم نے لے لیا گرم مسالہ لیا ہے، ہم نے بادیان کے پھول لیے ہیں، یہ 7 سے 8 دانے ہم نے لونگوں کے لیے ہیں، کالی مرچیں ہیں ہمارے پاس، بڑی الائچی، یہ دیکھیں یہ ہم نے لیا ہے یہ ہے جی، یہ ہم نے لیا ہے کالا زیرہ، اور یہ ہمارے پاس ہے سفید زیرہ۔ یہ دونوں ہم نے ایک چمچے لیے ہیں۔ اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ ہم نے ساتھ ہی اس کے لے لیے 2 ٹماٹر، ہلدی پاؤڈر 1 چھوٹا چمچہ، کٹی ہوئی مرچیں ہم نے 1 چمچہ لیا ہے، کسی بھی لال مرچوں کا ہم نے 1 چمچہ لیا ہے، اور یہ دار چینی کے 2 ٹکڑے لیے ہیں ہم نے، نمک حسب ذائقہ۔ یہ آپ ہمارے ساتھ، یہ ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے کٹا ہوا دھنیا۔ یہ ہم نے ثابت نہیں ڈالا، کوٹ کے ڈالا ہے، دردرا کر کے ڈالا ہے، کیونکہ ثابت دھنیا اکثر لوگوں کو پسند نہیں ہوتا، وہ اس کا ذائقہ نہیں پسند کرتے۔ اس لیے اگر آپ بھی اس کو ہلکا سا کوٹ کے اس طرح کر کے سالن میں یا کسی چاول میں یا کسی بھی چیز میں ڈالیں گے تو وہ آپ کے منہ میں اس کا جو دانہ ہے وہ چبھے گا نہیں، اور آپ کا جو کھانے کا ذائقہ ہے وہ خراب بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی ہم نے اس کے لے لی ہیں ہری مرچیں، اور یہ تیز پات کے پتے لیے ہیں ہم نے، ادرک لے لی ہم نے کٹی ہوئی، اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ لیا ہے ہم نے لہسن پسا ہوا 2 گٹھیاں، 1 بڑی پیاز ہم نے کاٹ لی تھی، یہ ہمارے آلو ہیں، یہ ہم نے 3 سے 4 آلو کاٹ لیے تھے، اور یہ ہمارے ہیں 1 کلو چاول جو ہم نے بھگو لیے ہیں، کیونکہ یہ کافی دیر تک بھیگتے ہیں، 2 سے 3 گھنٹے، تو ہی آپ کے چاولوں کا ذائقہ نکلتا ہے اور وہ اچھے سے پکتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ ہم نے لے لیا ہرا دھنیا اور پودینہ، یہ ساتھ ہی ہم نے مکس کر کے رکھا ہے۔ یہ اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ہم نے کب، یعنی کہ کس طرح ہم نے اس کی ڈیکوریشن کی ہے۔ یہ جی ہمارے سارے انگریڈینٹس اب میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف۔ کہ ویورز، یہ ہم نے اپنے آئل میں پیاز براؤن کرنے کے لیے رکھ دی ہے۔ یہ دیکھیں ویورز، یہ اب ہماری پیاز براؤن ہو چکی ہے، اور اب ہم اس کو الگ سے نکال رہے ہیں۔ یہ ہم نے اپنی پیاز ساری الگ سے نکال کے رکھ لی ہے۔ کو دم لگائیں گے تو پھر ہم یہ اس کے اوپر چھڑکیں گے۔ اس آئل میں اب ہم اپنا یہ سارا مسالہ ایڈ کر رہے ہیں۔ اب یہ ہمارا گوشت گل چکا ہے، اور اب ہم اس میں آلو ڈال رہے ہیں، ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر رہے ہیں۔ آلو جلدی گلتے ہیں اور یہ گوشت دیر میں گلتا ہے، اس لیے ہم نے گوشت گلا کے آلو شامل کرے ہیں اس کے اندر، تاکہ اب آلو گل جائیں۔ آلو گل چکے ہیں، اور اب ہم اس میں 3 سے 4 چمچے دہی شامل کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، ہم نے اس میں دہی شامل کر دیا۔ ہم نے چاول بوائل کرنے کے لیے پانی رکھ دیا، 1 سے 1.5 چمچہ بھر کے نمک ڈالیں گے، 1-2 چھوٹی الائچیاں، پھر اس میں اور 3-4 لونگے بھی اس میں ایڈ کر دیں۔ اور یہ اب ہم نے چاول بوائل کرنے کے لیے اس کا پانی رکھ دیا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ چاول ڈالنے کا طریقہ ایسے ہی اگر آپ اس کو چاول دھو کے بھگونے ہیں، جس سے ساری مٹی وغیرہ سب کچھ نکل جائے گی، اور اگر آپ اس کو ایسے ہی نتھار کے اوپر سے ڈالیں گے تو آپ کی جو باقی جو مٹی جو رہ گئی ہوگی وہ آپ کے چاولوں میں نہیں آئے گی، اور آپ کے چاول کرکرے نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، یہ ہمارے چاول بوائل ہو چکے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس کا پسانے کا طریقہ دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے اپنے چاول پسا لیے ہیں۔ دکھاتے ہیں اس کی لیئر کیسے لگے گی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اب ہم چاولوں کے اوپر یہ اپنی یخنی ڈال رہے ہیں، اس کی لیئر بنا رہے ہیں۔
پھیلا کے آپ نے یہ یخنی اپنے چاولوں پہ ڈالنی ہے تاکہ آپ کی یخنی چاروں طرف پھیل جائے اور آپ کو مکس کرنے میں زیادہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور یہ ہم اس میں زردے کا رنگ شامل کر رہے ہیں جو ہم نے پہلے سے ہی بنا کے رکھ لیا تھا۔ یہ دیکھیں ویورز، یہ ہم نے 3 لیئرز لگائی ہیں اپنی بریانی کی، فرائی ہوئی پیاز جو اب ہم چاولوں کے اندر ڈالیں گے اوپر سے۔